بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے غسل کے فرائض پڑھے تھے۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 گرگرا کرنا، روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا ہے، اگر روزہ ہو تو کولی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ناک کی سخت ہڈی تک پانی چڑھانا۔ تیسرے نمبر پر پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور آج ہم غسل کا سنت طریقہ پڑھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ غسل کا سنت طریقہ بیان کریں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کرے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ دل میں ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اب غسل کر رہا ہوں۔ غسل کہتے ہیں نہانے کو۔ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یہ دل میں انسان ارادہ کر لے، اسی چیز کا نام نیت ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر استنجا کرنا۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ انسان پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھونے کے لیے پانی بہاتا ہے اور الٹے ہاتھ کے ساتھ اپنے جسم سے گندگی کو دور کرتا ہے۔ اس چیز کا نام استنجا ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام استنجا ہے۔ یعنی انسان پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد، انسان پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد جو اپنی شرمگاہ کو دھوتا ہے، اس چیز کا نام استنجا ہے۔ یہ لفظ استنجا پڑھنا ہے، استنجا نہیں پڑھنا، استنجا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ ہاں جی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے استنجا کر لیا، پھر اس کے بعد جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اسے صاف کرنا۔ یعنی انسان کے غسل فرض ہوتا ہے تو جسم کے کسی حصے پر بھی ناپاکی لگی ہوتی ہے، تو نہانے سے پہلے جسم کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کو بھی اچھی طرح صاف کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پانچویں نمبر پر وضو کرنا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے سے پہلے جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، نہانے سے پہلے بھی اسی طرح وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پہلے ہم نے دائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے۔ اگر شاور لگا ہوا ہے تو آپ پہلے اپنا دایاں کندھا اس کے نیچے کر دیں، پھر اس کے بعد بایاں کندھا نیچے کر دیں، دونوں پر پانی بہہ جائے گا۔ اگر شاور فوارہ وغیرہ نہیں لگا ہوا، پھر جو ٹاپ پاس پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے ڈبے کے اندر پانی ڈال کر اپنے پہلے دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر اور سر پر ہم نے پانی بہا دینا ہے۔ یعنی کہ اپنے سر پر پانی بہائیں، پھر پورے جسم پر بھی پانی بہا دیں، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح ہم نے غسل کرنا ہے۔ سر سے لے کر جب پاؤں تک ہم پورے جسم پر پانی بہا لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھا کہ غسل کر لیا ہے، پھر انسان بعد میں اپنے دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھو لے۔ جب انسان غسل کرنے لگے تو اس وقت اگر اس نے ہاتھ میں مندری پہنی ہوئی ہے، کوشش کرے اس کو بھی اتار لے۔ مندری پہنی ہوئی ہے اس کو بھی اتار لے۔ اگر عورتیں غسل کرتی ہیں تو ان کو چاہیے جو ہاتھ میں مندری وغیرہ پہنی ہے، اگر اس کے نیچے پانی خود بخود نہیں جاتا یا ہلائیں گے پھر بھی نہیں جائے گا تو وہ مندری اتار کر ان کو غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورتیں جب غسل کرتی ہیں تو ان کے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ اپنے یہ جو منہ ہے، یہ جو ناک ہے، ناک کے اندر انہوں نے وہ کوکا کہتے ہیں اسے،
عورتیں جب غسل کرنے لگتی ہیں تو ان کو یہ ناک کے اندر جو زیور پہنا ہوتا ہے، کوکا پہنا ہوتا ہے یا نتھلی پہنی ہوتی ہے، اس کو بھی حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر اس نے یہ زیور نہیں پہنا ہوا ویسے سوراخ ہے تو اس سوراخ کے اندر سے بھی پانی گزارنا ضروری ہے اگر سوراخ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح کانوں کے اندر بھی عورتوں نے کانٹے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں۔ جب یہ غسل کرنے لگے تو آپ نے گھر جا کر بتانا ہے کہ غسل کرتے وقت یہ جو کانوں کے سوراخ ہیں جہاں زیور پہنا ہوا ہے، ان سوراخوں کے اندر سے بھی پانی گزارنا ضروری ہے۔ جب آپ غسل کرنے لگے یہ کانوں کے اندر پانی خود بخود نہیں جاتا، کانوں کے اندر پانی خود بخود نہیں جاتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال کر اپنے کانوں کے اندر اچھی طرح انگلی کو مارنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ جو ہے اندر سے خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح یہ جو ناف جسے ہم تنی کہتے ہیں، نہاتے وقت اس کے اندر بھی انگلی مارنی ہے، اس کے اندر بھی انگلی مارنی ہے، کیونکہ کسی کی ناف اندر ہوتی ہے، کسی کی باہر ہوتی ہے، کسی کی بالکل برابر ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسے ہی پانی بہا دیں گے تو اندر تک صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے پانی نہ جائے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب ہم نے نہانا ہے اپنے ناف والے حصے پر بھی اچھی طرح پانی کو بہا کر پھر ادھر انگلی کو مارنا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے جگہ دھل جائے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جسم کا جو بھی حصہ جہاں پر خود بخود پانی نہیں پہنچتا، مثلا یہ جو بغلے ہیں، یہ جو بغلے ہیں، جتنی دیر تک ہم اپنے بازوؤں کو حرکت نہیں دیں گے اتنی دیر تک ان کے اندر، ان کے نیچے تک پانی نہیں جائے گا۔ تو پانی بہا کر ادھر بھی اچھی طرح ہاتھ مارنا ہے، اسی طرح دو ٹانگوں کے درمیان بھی اچھی طرح ہاتھ مارنا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ہم نے غسل کیا، غسل کرتے وقت اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر نہا تو لیں گے لیکن بندے پر جو ناپاکی ہے اس سے وہ بندہ پاکی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے غسل کرتے ہوئے آپ نے یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو پوری احتیاط کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہے تاکہ ہم ہر طرح کی ناپاکیوں سے بچ کر نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو اس کی وجہ سے ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔